السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل کرناٹکا بزم رضائے قدسی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور پلے لسٹ کو ایکسپلور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ حضرات نے سماعت کیا تھا نماز میں آنکھیں بند رکھنا کب درست ہے؟ جبکہ نماز میں خلل واقع ہوتا ہو اور خشوع و خضوع میں فرق پڑتا ہو، ذہن ادھر ادھر بٹتا ہو، تو ایسی صورت میں یکسوئی کے لیے آنکھ کا بند کرنا درست ہے۔ آج بخاری شریف کی طویل حدیث میں حضرت سیدنا جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ احسان کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا یعنی جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اس طرح عبادت کرنے والا عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اخص الخواص یعنی خاصوں میں سے مخصوص بندوں کا مقام ہے۔ ظاہر قسمت ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو جائے، ورنہ یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ نماز و عبادت میں یہ تصور بندھا رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بلکہ کاش ہر گھڑی یہی خیال جمع رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا پارہ 4 سورہ نساء کے اندر ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں جو ہے ایک سوال ہے کہ اللہ رب العزت بہر صورت دیکھ رہا ہے، تاہم یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی مکان اور سمت سے پاک ہے، یعنی جہت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اگر اوپر نیچے آگے دائیں بائیں اگر کہا جائے تو جو ہے یہ ایک حد مقرر ہو جائے گی، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک نور ہے، وہ لا مکان کا مکی ہے، یہ جو کچھ ہے مکان ہے، اس کے لیے ایک سمت ہے، ایک جہت ہے، ایک رخ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور بے عیب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سرکار کا فرمان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی ایسے نماز پڑھو کہ گویا کہ تم اپنے رب کی زیارت کر رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ تاثیر نہ ہو تو یہ یقین رکھو کہ رب تمہارا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں دیکھنے کا مطلب کیا؟ وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب پا لیتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان والا ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بندوں کو سمجھانے کے لیے، یہ جو ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی کہنے کا مقصد یہاں ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اس کا دیکھنا میرا ہی دیکھنا ہے،
اس کا بولنا میرا ہی بولنا ہے، اس کا سننا میرا ہی سننا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ جو ہے جہت و زمان سے پاک ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک یک و تنہا ہے، نہ اس کا کوئی ماں اور باپ ہے اور نہ اس کے کوئی بیوی اور بچے ہیں۔ جس طرح سے انسانوں کی پیدائش کا معاملہ ہے، ایسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ بے عیب ہے، ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہے۔ ہم جس کی بندگی کرتے ہیں، جس رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایک نور ہے، وہ اپنے آپ میں ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جب خیال رہے گا تو انشاءاللہ العزیز ادھر ادھر ذہن ہمارا بھٹکے گا نہیں، ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں، ایک سوئی کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ہمارا بڑا، ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے مان لو کوئی امتحان دے رہا ہے، ایگزام پیپر دے رہا ہے، ایگزام دینے کے لیے بیٹھا ہے اور اس ایگزام ہال کے اندر کوئی نہیں ہے، صرف ایک ٹیچر سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ پورے کلاس پر نگراں ہے، اور اس کی وجہ سے کلاس کے اندر بالکل شور نہیں ہے، شغف نہیں ہے، شور نہیں ہے، شرابہ نہیں ہے، بچے ادھر ادھر گردن بھی نہیں ہٹا سکتے۔ کیوں؟ ان کے ذہنوں پر ایک چیز خوف طاری ہے، اگر وہ چیٹنگ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ سامنے استاد کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اگر میں جیب سے پرچہ نکالوں یا کوئی چیز نکالوں تو میں اسے دیکھ کر نقل کر لوں تو وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کے ذہن پر ایک خوف طاری ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سامنے جو کھڑا ہے وہ بھلے سے اپنے کام میں مصروف ہے، اپنے کسی اس میں مصروف ہے، صرف کھڑا ہی ہے وہ، لیکن ذہن میں یہ خیال رہتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے جب ہم اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو احکم الحاکمین ہے، جب ہم اس کی بارگاہ میں آئیں تو ہمیں کتنا ڈر ہونا چاہیے، ہمیں کتنا خوف ہونا چاہیے، کامل توجہ کے ساتھ اس کی طرف ہمیں لو لگانا چاہیے۔ کیا پیچھے بھی آپ پڑھ کے سن کر کے آئے ہیں کہ کیسے کیسے بزرگوں نے توجہ دی تھی کہ نماز پڑھتے وقت داہنی جانب جنت کا تصور ہوتا، بائیں جانب جہنم کا تصور ہوتا، اور سامنے جو ہے پیروں کے نیچے پل صراط کا جو دودھاری تلوار ہے سے بھی زیادہ تیز دھاردار اور بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز دھار کے رستے پر کیسے میں چلوں گا، پل صراط کو اپنے قدموں کے نیچے اور ملک الموت کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، کہ یہ میرا آخری سجدہ ہوگا یا میرا آخری رکوع ہوگا یا میری آخری نماز ہوگی، یہ تصور باندھ کر کے مجھے اب کوئی موقع دنیا میں ملے گا نہیں، یہی میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ تصور کر کے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے وہ عبادت کرتے رہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا پیچھے درسوں کے اندر کہ جس کی تکبیر اولا چھوٹ جاتی تھی وہ 3 دن تک سوگ مناتے تھے۔ کتنے دن؟ 3 دن تک سوگ منایا جاتا تھا کہ ہائے رے میری نماز کی تکبیر اولا میری چھوٹ گئی۔ اگر جماعت چھوٹ جاتی تھی تو 7 دن تک وہ جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ میری جماعت چھوٹ گئی، میرا وہ ثواب چھوٹ گیا تو اب میں اس کا کیا کروں۔ 7 دن تک وہ اس غم میں نڈھال رہتے تھے۔ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں اور ایسی ایسی نمازیں پڑھتے تھے کہ وہ ہوتے تھے، ان کا مولا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرے کا تصور بھی ذہن و دماغ میں نہیں آتا۔ یہ سب چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب اپنے آپ کو گناہگار ٹھہرا کر یقین کے ساتھ کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کی جماعت میں، پچھلے امتوں کے اندر ایک شخص، ایک نبی تھے، ایک اللہ کے نبی تھے، اس نبی اللہ کو جو ہے حکم ہوا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ اے پیغمبر تم اپنی قوم میں جاؤ اور جانے کے بعد یہ دعوت دو اور یہ معلوم کرو کہ پوری قوم کے اندر سب سے زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد کون شخص ہے۔
جس کے اوپر پوری قوم متفق ہو جائے، اسے میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ۔ تو جب اس اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا تو اس وقت جو حضرات ان کے ماننے والے تھے وہ پوری جماعت نے اپنے درمیان ایک شخص کو چننا کہ ہم پوری دیانتداری امانت داری کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے قوم کے اندر متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد ہے، شب زندہ دار ہے، اور یہ یقیناً اللہ کا نیک اور مقبول و برگزیدہ بندہ ہے۔ جب پوری قوم نے اسے چن لیا تو وہ اللہ کے نبی اس شخص کو لے کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے، دعا کی، اے اللہ تیرا حکم تھا کہ میں ایسے شخص کو تیری بارگاہ میں پیش کروں، یہ شخص ہے جس سے پوری قوم نے متفق ہو کر اتحاد کے ساتھ میں نیک ہونے کا، متقی ہونے کا، پرہیزگار ہونے کا اقرار کر کے تیری بارگاہ میں بھیجا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اب تم اس شخص سے کہو، جس شخص کو لائے ہیں، اب اس شخص سے کہو کہ پوری قوم کے اندر سب سے بڑا گناہگار کون ہے، سب سے بڑا خطا کار کون ہے، اس خطا کار اور گناہگار کو ڈھونڈ کر کے میری بارگاہ میں لے کر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے قوم سے چنوایا کہ متقی کون ہے اسے لاؤ، اور پھر اس متقی سے کہا گیا کہ سب سے بڑا گناہگار کون ہے اسے لے کر کے آؤ۔ تو وہ ایک وقت مقرر دیا گیا اسے، اس بندے خدا کو، وہ پوری قوم میں ڈھونڈتا پھرتا رہا، دیکھتا رہا، جب وقت موعود آیا، جب وقت مقرر آیا تو گلے کے اندر ایک رومال، ایک رسی، جو بھی سمجھ لیں، وہ ڈال کر اسے بل دیے ہوئے ایسے پکڑ کے کھینچ کے اور جھٹکا مارتا ہوا اپنی گردن کو وہ اس اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، چلو لے کے۔ پوری قوم حیرت و پریشانی کے عالم میں کھڑی ہے کہ ہم نے جسے سب سے بڑا متقی جانا تھا، سب سے بڑا پرہیزگار جان کر کے ہم نے کہا، وہ آخر اب ایسی حالت بنا کر کیوں آ رہا ہے؟ تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نبی نے اس بندے کو پیش کیا کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ خود ہی حاضر ہے کہ یہ پوری قوم کا سب سے بڑا گنہگار اپنے آپ کو کہتا ہے، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، ذرا اس سے یہ تو پوچھو کہ میں نے تو تجھے حکم کیا تھا قوم کے بیچ سے لانے سے، قوم کے بیچ سے ایسے شخص کو لانے سے، اور تو خود چلا آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر تجھے اس حرکت کے کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا تھا تجھے؟ کیوں آخر تو نے اپنے آپ کو اس طرح مجرمانہ انداز میں میری بارگاہ میں پیش کیا؟ تو وہ یہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ سے عرض کرو میری طرف سے کہ اے اللہ میں نے پوری قوم پر نظر ڈالی، پوری قوم کو ڈھونڈتا پھرتا رہا کہ آخر ان میں سب سے بڑا گناہگار کون ہے، خطا کار کون ہے، سیاہ کار کون ہے، بدکار و قصوروار کون ہے۔ میں ڈھونڈتا پھرتا رہا پوری قوم کے اندر، لیکن میرے مولا میں جسے بھی دیکھتا تھا مجھے وہاں سکتا لگتا تھا۔ کیا آئی سمجھ میں؟ سکتا لگتا تھا۔ کیا سکتا کا معنی کیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں کیا ہو سکتا ہے اس نے بدکاری کی ہو سکتا ہے کہ نہیں کی ہو۔ میں پوری قوم میں ڈھونڈتا پھرتا رہا، مجھے سوائے گمان کے کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور جب میں نے اپنے آپ میں توجہ کی، میں نے اپنے آپ پر متوجہ، اپنے اپنی طرف میں متوجہ ہوا، تو میں نے جو جو گناہ کیے تھے وہ گناہ مجھے یاد آ گئے کہ ان گناہوں کا مجھے یقین تھا، ان کے گناہوں کا مجھے گمان تھا۔ یقین جو ہے گمان کو ختم کر دیتا ہے، گمان یقین کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا اے اللہ مجھے یہ یقین ہے کہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، قصوروار ہوں، بدکار ہوں، ناہنجار ہوں، جیسا بھی ہوں تو تیرا ہی بندہ، تو نے مجھے یاد کیا ہے، تو لہذا میں مجرمانہ انداز میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اپنے گناہوں کا مجھے اقرار ہے۔ میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق، میرے پالنہار، تو ہی کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، تو ہی بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے۔ تیرا ہی در ہے جہاں سے ہماری بخشش و مغفرت ہوگی۔ تیرے در کے علاوہ کوئی دوسرا آستانہ نہیں جس درگاہ سے مجھے امید ہو۔ تو پوری قوم حیرت میں پڑ جاتی ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی یہ ادا اتنی محبوب ہوتی ہے، اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی سے کہتا ہے کہ اے میرے پیغمبر جاؤ اسے خوشخبری دے دو کہ میں نے اس کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کی بخشش اور مغفرت کر دی۔ تو لہذا ہمیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہم نے رات کی تنہائیوں میں کیا کیا ہے اور دن کے اجالے میں ہم نے کیا کیا ہے، دکان پر بیٹھ کر ہم نے کیا کیا ہے، راشن کی دکان پر بیٹھ کر ہم نے کتنے آٹے میں کنکر جو ہے بھوس ملائی ہے، اور ہم نے چاول میں کتنے کنکر ملائے ہیں، ہم نے دال میں کتنے کنکر ملائے ہیں، ہم نے نمک میں کیا ملایا ہے، اور ہم نے بیسن کے اندر ہلدی کا پاؤڈر کیسے ملایا ہے، یہ ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ وزن بڑھانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اور ترازو کے نیچے وزن بڑھانے کے لیے کون سا آلہ ایسا لگایا ہے، کون سا کانٹا ایسا ہم نے لگایا ہے، کہ یہ سب ہمیں خود کو معلوم ہوتا ہے، دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہم نے کس مول بھاؤ پہ خریدا اور ہم کس مول بھاؤ پہ بیچ رہے ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں۔ کہاں نقص ہے ہمارے کاروبار کے اندر یہ ہم جانتے ہیں، کہاں خامی کہاں خرابی ہے ہماری لائن کے اندر، ہمارے چیزوں کے اندر، یہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم نے اٹھایا گٹھل پہ گٹھل باندھا اور پڑیا پہ پڑیا باندھ دیا اور اسے تھیلے میں باندھ کے اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا، اب وہ لے کے تو چلا گیا اپنے گھر کو، گھر جانے کے بعد میں دیکھتا کہ ہائے رے مجھے نقصان کا سودا ہو گیا، لیکن واپس آ کر اسی دکاندار سے جب کہتا ہے کہ یہ تو نے دیا خراب تھا، وہ کہتا میں کیوں دیا، میں نے کب دیا، میں نے کہاں دیا، میں نے تو یہ دیا نہیں، تو نہیں معلوم دوسری دکان سے لیا ہوگا، 10 سودے تو نے یہاں سے لیے، 5 وہاں سے لیے، ہو سکتا ہے وہاں سے مل گیا ہو تجھے، میری دکان کا یہ مال نہیں، صاف جھوٹ بول دیتا۔ تو یہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں دھوکہ دے رہے ہیں، کہاں کہاں ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، کہاں کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں کا ہمیں یہ یقین ہوتا ہے اور دوسرے کے کیے کا ہمیں گمان ہوتا ہے، تو لہذا یہ یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی شان الوہیت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، وہ آنکھ سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، مکین و مکان سے پاک ہے، ہر سمت سے پاک ہے، وہ بے عیب ہے، یک و تنہا ہے، نہ اس کی کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی جورو بچہ ہے۔ لہذا یاد رکھو اللہ ہمارے گناہوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہم جو اچھائی کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے اور جو ہم برائی کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 گواہوں کو ہمارے کندھوں پر بٹھا کے رکھا ہے کہ تم اس کی گواہ، تم اس کے گواہ رہنا، اس کے ہر قدم پر اس کی ہر چیز کو نوٹ کرتے رہنا، تاکہ جب کل اس کی زبان جھوٹ بولے گی میری بارگاہ میں آ کر، ہم اس کے اوپر منہ پہ تالا لگا دیں گے، اس کا ہر عضو خود گواہی دے دے گا کہ میں نے کہاں کیا کیا۔ ایسا اس لیے اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ انسان ہیں، بشر ہیں، بشری تقاضوں میں، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی خواہشات سے گناہوں کا سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان گناہوں پر ڈٹے رہنا، جرأت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں بے باکی کرنا، یہ گناہ عظیم ہے۔ اس کی معافی جب تک رب نہ چاہے نہیں ہو سکتی۔ توبہ و استغفار جب تک صدق دل سے، سچے دل سے نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو اور جملہ اہل ایمان کو سچی توفیق توبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل